اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم خاران عزیز، عشرہ کرامت سیریز میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج عشرہ کرامت کے اس 8ویں دن ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو انسان کے دین کا سب سے خوبصورت پہلو ہے، اور وہ ہے اخلاق۔ کیونکہ عبادت انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، مگر اخلاق انسان کو لوگوں سے جوڑتا ہے، اور جس کے پاس اخلاق نہ ہو اس کا علم بھی اثر نہیں رکھتا۔ عزیزان، ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ دین سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا اس لیے کہ دین مشکل ہے؟ نہیں عزیزان، بلکہ اس لیے کہ ہم نے دین کو اخلاق کے بغیر پیش کیا ہے۔ عزیزان، اگر ہم امام رضا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں ایک ایسا کردار نظر آتا ہے جو دشمنوں کے دل بھی جیت لیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام جب لوگوں سے گفتگو کرتے تو انتہائی نرمی، احترام اور تحمل کے ساتھ کرتے، اور اگر کوئی جاہل بھی سوال کرتا تو آپ علیہ السلام اسے ذلیل نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی رہنمائی کرتے تھے۔ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے سخت لہجے میں بات کی، مگر امام نے کیا کیا؟ غصہ نہیں کیا، جواب میں سختی نہیں کی، بلکہ نرمی سے بات کی، اور نتیجتاً وہی شخص شرمندہ ہو گیا اور بدل گیا۔ عزیزان، یہی اخلاق ہے۔ بدلہ لینا آسان ہے، مگر معاف کرنا اور دل جیتنا یہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ قارئین عزیز، اجتماعی کلی طور پر بات کی جائے تو تمام ائمہ اپنے اخلاق کے ذریعے ہی دین کی حفاظت کرتے رہے ہیں، یعنی ان کا کردار خود ایک دعوت تھا۔ عزیزان، اسی طرح سے اگر امام کی زندگی سے ایک اور واقعہ لیا جائے، شیخ صدوق نے ابراہیم بن عباس سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو الحسن رضا علیہ السلام نے کسی سے گفتگو میں جفا کی ہو۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام نے کسی کے کلام کو قطع کیا ہو، یعنی اس کی بات کے دوران بات شروع کر دی ہو۔ جس کی بھی ضرورت ہوتی تھی اس کی ضرورت کو پورا کرنا اگر آپ کی قدرت میں ہوتا تو اس کو رد نہیں کرتے تھے، یعنی جواب نہیں دیتے تھے۔ کسی وقت آپ نے کسی ایسے شخص کے حضور میں جو آپ کے پاس بیٹھا ہو پاؤں دراز نہیں کیے، مجلس میں اپنے ہم نشین کی جگہ تکیہ لگا کر سہارا نہیں لیا۔ کسی بھی وقت میں نے نہیں دیکھا کہ امام نے اپنے موالی اور غلاموں کو برا بھلا کہا ہو، انہیں گالی دی ہو، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ہنستے ہوئے کہکا لگائیں، بلکہ آپ کا کہکا تبسم ہی تھا۔ اور جب آپ خلوت میں جاتے، آپ کے لیے دسترخواں بچھتا تو اپنے تمام تر غلاموں کو دسترخواں پر بلاتے اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تھے۔ عزیزان، یہ اخلاق ہے امام رضا علیہ السلام کا۔ آج ہم اپنے گھر میں کام کرنے والی کے ساتھ کس طرح سے رویہ رکھتے ہیں، آج ہم اپنے دوست احباب سے کس طرح سے ملتے ہیں، آج ہم اپنے دوستوں کی محفل میں یا کسی بھی محفل میں جب کوئی گفتگو کرتے ہیں، کسی موضوع پر بحث کرتے ہیں، آیا وہ بحث ہمارا یہ عمل ہوتا ہے کہ ہم جیت جائیں یا سامنے والے کی رہنمائی، یا آیا بات کرتے ہوئے کبھی ہم نے سامنے والے کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے ٹوکا ہو، ختم کیا ہو، بیچ میں بول پڑے ہوں۔ خاران عزیز، یہ اخلاق ہے۔ کبھی ایسا ہے ہم مجالس، ہم جشن میں جاتے ہیں، کیا ان محفلوں میں کبھی ہم نے اہتمام کیا ہے جشن امام رضا علیہ السلام ہے، لیکن ہم اس جشن میں بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے کو پھلانگ کے جا رہے ہیں، ایسے پھر بیٹھتے ہیں کہ دوسرے آنے والے کو جگہ نہیں دیتے۔ عزیزان، یہ اخلاق کہاں چلا گیا ہے؟ یہ اخلاق آیا ہمارے پاس ہے؟ یہ اخلاق امام رضا ہے،
کہ وہ اپنے ہم نشین کے ساتھ تکیہ لگا کے نہیں بیٹھتے تھے، ٹانگیں یعنی پاؤں جو ہے وہ دراز کر کے نہیں بیٹھتے تھے۔ ہم کیسے بیٹھتے ہیں؟ ہم نے پوری جگہ گھیری ہوتی ہے، جیسے وہ امام بارگاہ، جیسے وہ جگہ کسی کا گھر جو ہے وہ ہماری ملکیت ہے، جبکہ ہمیں محفل کے آداب کو سیکھنا ہوگا، اخلاق کو اپنانا ہوگا۔ عزیزان، دوسرا کردار جناب سیرت فاطمہ معصومہ کم علیہ سلام اللہ علیہا، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ایسا اخلاق نظر آتا ہے جو عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک مومنہ عورت جو ہے اس کا اصل جو حسن ہے، اس کی حیا ہے، اس کا وقار ہے، اس کا اخلاق ہے۔ اور بی بی کی زندگی سے ہمیں یہی نظر آتا ہے، علم ہے مگر تکبر نہیں ہے، حیا ہے مگر اس کو کمزوری نہیں بنایا، وقار ہے مگر سختی نہیں ہے۔ جب لوگ سوالات لے کر آتے تو آپ پردے کے پیچھے سے جواب دیتی تھی، اور جب آپ نے مدینہ سے کم کا سفر شروع کیا تھا تو راستے میں اپنے دشمنوں کو کھانا بھجواتی تھی۔ یہ اخلاق تھوڑا ہے، یعنی سفر میں ہم انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ سفر میں انسان کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے، ہم اچھا کھانا کھا لیں، ہم ریسٹ کر لیں، اپنے اپنے بارے میں زیادہ فکر کر رہا ہے۔ بی بی اس سخت سفر میں بھی اپنے اس دشمن کو کھانا بھجوا رہی ہیں، روٹی بھجوا رہی ہیں، شہد بھجوا رہی ہیں۔ کس لیے؟ یہ اخلاق ہے، یہ علم ہے، یہ شعور ہے۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے عزیزان؟ کہ علم ہو مگر حدود کے ساتھ، گفتگو ہو مگر حیا کے ساتھ۔ آج ہم یا تو علم کے نام پر حیا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر حیا کے نام پر علم چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا دونوں کو ساتھ لے کر چلتی ہیں۔ عزیزان، اخلاق کیا کرتا ہے؟ اخلاق دشمن کو دوست بنا دیتا ہے، سخت دل کو نرم کر دیتا ہے، اور دین کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ لیکن ایک سوال کرتے ہیں، کیا ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ لوگ دین کے قریب آ جائیں؟ یہ مہدوی خاران سے سوال ہے جو امام زمانہ کے لیے زمینہ سازی کرنا چاہ رہی ہیں۔ ایک لحظے کے لیے رکیں، آیا ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ لوگ دین کے قریب آئیں، یا پھر ہمارا رویہ ایسا ہے کہ لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں؟ عزیزان، بڑے خاران کے سوالات آتے ہیں۔ ہم محفل میں گئے، ہمارا مذاق اڑایا گیا، ہم محفل میں گئے، ہمیں تذلیل کیا گیا، ہمارے دوست احباب جو ہے وہ ماضی کے طعنے دیتے ہیں، ہماری ساس کا رویہ، ہماری بہو کا رویہ، ہماری ماں کا رویہ، ہمارے بھائی کا رویہ ایسا ہے۔ کیوں عزیزان؟ کیوں؟ ادھر سے ناصرہ امام زمانہ ہو اور ادھر سے اخلاق ایسا کہ اپنے گھر والوں کو دین پہ نہیں لا سکتے، گھر والوں کو دور کر رہی ہیں اپنے اخلاق سے، ایسا کیوں؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں عزیزان؟ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ، ہر بات پر طنز، معمولی سی بات پر ناراضگی، رشتوں میں تلخیاں، ایسا کیوں عزیزان؟ غیبت، چغلی، شکایت، عیب جوئی، بدگمانیاں، یہ کیا ہے؟ یہ بد اخلاقیات میں آتی ہیں۔ جبکہ امام ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ نرمی، صبر، برداشت۔ اور بی بی معصومہ کم ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ حیا، وقار، عزت۔ عزیزان، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، مگر اگر ہمارا اخلاق درست نہیں ہے تو ہمارا دین ادھورا ہے۔ ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا، غور کرنی ہوگی۔ ہم نے نماز تو پڑھ لی، ہم نے دعا تو پڑھ لی، ہم نے علم تو سیکھ لیا، ہم نے بڑی بڑی چادریں لے کے پردہ تو کر لیا، لیکن ہمارا اخلاق درست نہیں ہے تو ہمارا دین ادھورا ہے عزیزان۔ خاران عزیز، اخلاق وہ جو دل بدل دے۔ ایک چھوٹے سے ایک چھوٹا سا واقعہ، صحابی، دوست، فوج کے سپہ سالار، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ امام علی علیہ السلام کے بہترین دوست سے آپ واقف ہیں، نام ہے مالک اشتر۔
ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، بازار کوفہ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوتا ہے، ماما بھی ٹاٹ کا ہی تھا، الغرض یعنی وہ غریب اور فقیر شخص کی طرح سے بازار سے گزر رہے تھے۔ تو بازار میں ایک دکاندار جو اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے مالک کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے ان کو تحقیر کرتے ہوئے ایک ڈھیلا ان کی طرف پھینکا۔ مالک اس طرف توجہ نہ کی مالک نے، جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہے۔ بازاریوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ مالک کو جانتا تھا اور وہ یہ واقعہ دیکھ رہا تھا۔ اس دکاندار کے پاس آیا اور کہا کہ جس شخص کی تو نے تحقیر کی ہے جانتا ہے وہ کون ہے؟ دکاندار نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ مالک اشتر ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے دوست، ان کی فوج کے سپہ سالار۔ تو وہ دکاندار جو تھا وہ کانپنے لگا اور لرزنے لگا، مالک کے پیچھے روانہ ہوا تاکہ ان کے پاس جا کر معافی طلب کرے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ مالک جو ہیں وہ ایک مسجد میں آئے ہوئے ہیں اور نماز میں مصروف ہے۔ اس نے کچھ دیر صبر کیا، یہاں تک کہ مالک نے نماز ختم کی، وہ شخص حضرت کے پاؤں میں آ کے گر گیا، لیکن مالک اشتر نے اس کو اٹھایا، اس کا سر بلند کیا اور اس سے فرمایا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجیے، میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ تو اس پر مالک نے کیا کہا خاران عزیز؟ کوئی بات نہیں، خدا کی قسم میں مسجد میں صرف تمہاری مغفرت طلب کرنے آیا تھا۔ عزیزان، یہ اخلاق ہے۔ ہم رشتے ختم کر دیتے ہیں، ہم دوستیاں ختم کر دیتے ہیں، ہم اس محفل میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، ہم بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہماری بہت بڑی توہین ہو جاتی ہے۔ لیکن پہلی نشستوں میں بھی یہ بات کر چکی ہوں، جب ہدف بڑا ہو، مقصد بڑا ہو، تو پھر قربانی بھی اسی لحاظ سے بڑی ہوتی ہے۔ کل کا جو موضوع تھا ہمارا قربانی اور ہجرت، ہجرت کریں، اپنی اناؤں کو چھوڑیں۔ ہجرت کرنا کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے نا، نارمل جو اس کی تعریف کی جاتی ہے، ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ سفر کرنا۔ تو ہجرت کریں، ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف آئیں، ہم یہ شیطانی وسوسوں سے بھری ہوئی زندگی کو چھوڑ کے ہم بہترین پر امید اور یقین سے بھری ہوئی زندگی جئیں۔ ہجرت کریں، ہم سفر کریں، ہم یہ غفلت کی زندگی چھوڑ کے ایک بیداری کی زندگی جئیں، تفکری زندگی جئیں، تدبری زندگی جئیں ہم عزیزان، کیونکہ ہم مہدوی ہیں، کیونکہ ہم امام کے لیے زمینہ سازی کرنا چاہتے ہیں، اور اخلاق کے بغیر یہ سب کچھ ادھورا ہے۔ اخلاق نہیں تو بڑا جتنا بھی بڑا ہمارا علم ہے، جتنی بھی ہمارے پاس دلائل ہیں، سب فضول ہے۔ عزیزان، آج ہم 3 خود کے ساتھ وعدے کرتے ہیں۔ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں گے، ہم لوگوں سے نرمی سے بات کریں گے، ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے، ہم فوراً سے بدگمان نہیں ہوں گے، ہم طنز نہیں کریں گے۔ ان میں سے کوئی بھی 3 وعدے اپنے ساتھ کریں عزیزان، کہ آپ کیا چھوڑیں گی، اور بھی اپنے لحاظ سے، اپنے محاسبے کے لحاظ سے خود سے وعدے کریں کہ ان 3 چیزوں کو میں اپنی زندگی سے کنٹرول اور مینج کرنے کی کوشش کروں گی۔ عزیزان، مل کے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں امام علی رضا علیہ السلام جیسا اخلاق عطا فرما، خدایا ہمیں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ جیسی حیا عطا فرما، خدایا خدایا ہمیں ایسا کردار دے جو تیرے دین کی خوبصورتی بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام عزیزان۔